الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا میرے نہایت محترم بزرگوں عزیزوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 2 جمعہ سے معراج کا واقعہ چل رہا ہے، تو اس جمعہ انشاءاللہ اس واقعے کا اختتام ہوگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام بیت المقدس لے کر گئے، وہاں پر انبیاء کرام کی امامت وغیرہ کرانے کے بعد وہاں سے آسمانی سفر شروع ہوا۔ دنیا کا سفر ختم ہو کر آسمانی سفر شروع ہوا، اور وہاں سے انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی، اور وہاں سے سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اور سدرۃ المنتہا سے صریح الاخلاق تک پہنچے، اور وہاں سے عرش معلی پر پہنچ کر اللہ تبارک و تعالی کو کچھ ہدیے اور تحائف دیے، اور اللہ تعالی سے کچھ ہدیے اور تحائف دیے، اور واپس مکہ المکرمہ واپس آ گئے۔ تو جب بیت المقدس سے نماز سے فارغ ہوئے، تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کی تعریف کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی الگ الگ الفاظوں میں تعریف کی۔ تعریف کرنے کے بعد ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ آسمان سے سیڑھی کو اتارا گیا۔ اب وہ کیسی رہے گی؟ وہ اس کے شان کے مطابق رہے گی۔ آسمانوں سے سیڑھی کو اتارا گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو براق سوار جانور تھا، اسی براق جانور پر آسمانوں کا بھی سفر کرایا گیا۔ تو جب پہلے آسمان پر پہنچے، تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہے، تمام انسانوں کے باپ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ آپ کے ساتھ کون آیا ہے؟ تو نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام آپ کو دعائیں دی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب کچھ صورتیں اور شکلیں موجود تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں جانب کچھ صورتیں اور شکلیں موجود تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی دائیں طرف دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے، اور جب بائیں طرف دیکھتے تھے تو ناراض ہوتے تھے، غصہ ہوتے تھے اور روتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کن کی صورتیں ہیں کہ دائیں طرف دیکھنے پر حضرت آدم خوش ہو رہے ہیں، بائیں طرف دیکھنے پر حضرت آدم رو رہے ہیں، یہ کس کی صورتیں ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت ہے جو دائیں طرف نیک لوگ اور نیک کردار کے متقی پرہیزگار لوگوں کی صورتیں ہیں کہ ان کو دیکھ کر ان کے نبی جو حضرت آدم علیہ السلام تھے وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جو بائیں جانب صورتیں تھے وہ گنہگار، عاصی اور بدکار لوگوں کے تھے، ان کو دیکھنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد پہلے آسمان کا سفر ختم ہوا، جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر جب تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور وہاں پر جب پانچویں آسمان پر چھٹے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان پر جس نبی سے ملاقات ہوئی ہے وہ نبی یہی پوچھتے رہے کہ آپ کے ساتھ کون آئے ہیں، آپ کے ساتھ کون آئے ہیں؟ تو ہر آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ عرض کر رہے تھے کہ میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد ہر نبی دعا دیتے رہے، دعائیہ کہتے رہے، اور بات چیت ختم کر کے سفر کو آگے بڑھایا۔ تو حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس جملے کو یاد رکھنا چاہے کہ کس آسمان کے اوپر کس نبی سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ یہ جملہ یاد رکھ لے، صرف اعیاہما، اعیاہما، اس میں 7 حرف ہے، اور ہر نبی کے شروع میں جو حرف ہے وہ ترتیب سے آئے ہوئے ہیں۔ اعیاہما میں پہلا حرف الف ہے، اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد دوسرا حرف عین ہے، اعیا، دوسرا حرف عین ہے، اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد یا ہے، اعیا، یا ہے، اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد یا کے بعد الف ہے، اعیا، الف ہے، اس سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد ہا ہے، اعیا، ہا ہے، اس سے مراد حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد میم ہے، اعیا، میم ہے، اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد الف ہے، اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد 7 آسمانوں کا سفر ختم ہوا، 7 آسمان، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب بیت المعمور کیا ہے؟ تو محترم حضرات، جو آسمان میں فرشتے رہتے ہیں ان فرشتوں کا قبلہ ہے، جس طرح ہمارا قبلہ یہ بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، مکہ المکرمہ ہے، اسی طرح آسمان میں جو فرشتے رہتے ہیں ان کا قبلہ وہ بیت المعمور کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، اور وہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں بیت المعمور کو دیکھا تو آسمان کے فرشتے طواف کر رہے تھے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جب یہ فرشتہ گزر جاتا ہے طواف کر کے پھر دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔
جب ایک مرتبہ ایک فرشتہ بیت المعمور کا طواف کر کے گزر جاتا ہے تو قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. اتنے زیادہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں اور فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے. وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. یہاں پر جو ہمارا مسجد حرام مکہ المکرمہ ہے اس کا اثر نو تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کرایا تھا. بیت اللہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر بنایا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آسمانوں سے اوپر بیت المعمور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا. اس کے بعد ساتوں آسمان کا سفر ختم ہوا. اس کے بعد سدرۃ المنتہا پر پہنچے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے. یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں. جو بیری کا درخت ہوتا ہے اس کو سدرۃ کہتے ہیں. اور منتہا انتہا کی جگہ، انتہا ختم ہونے کی جگہ. منتہا جسے کہتے ہیں سدرۃ المنتہا، وہ فرشتوں کی انتہا کی جگہ ہے. جو فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا پر ٹھہر جاتے ہیں، اس سے نیچے نہیں آتے. اس سے نیچے آنے کی اجازت بھی نہیں ہے. جو آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں ان کی انتہا سدرۃ المنتہا ہے. اور جو فرشتے زمین سے جاتے ہیں اعمال، ہمارے اعمال لے کر، کرتوتیں لے کر، یہ بھی سدرۃ المنتہا کے اوپر نہیں جاتے، سدرۃ المنتہا پر ٹھہر جاتے ہیں. یہ اوپر آنے والے فرشتوں کی بھی منتہا ہے اور نیچے سے جانے والے فرشتوں کی بھی منتہا ہے سدرۃ المنتہا. اس کے بعد سدرۃ المنتہا پر پہنچے. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب آگے بڑھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھی ساتھ میں آئے. لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میری انتہا یہیں تک ہے، سدرۃ المنتہا تک میری انتہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ المکرمہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مقام سے یہ سفر شروع ہوا تھا. سدرۃ المنتہا تک آپ میرے ساتھ رہے، آپ اب بھی ساتھ میں آئیے. لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معذرت کر دی کہ اب اس سے آگے میں آ نہیں سکتا. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائیوں یہاں رک کر ایک بات سمجھنے کی ہے. علماء کرام لکھتے ہیں کہ فرشتوں کا سردار، نورانی مخلوق کا سردار کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلنے کے آغاز ہوتی ہے. کہ وہاں پر فرشتوں کا سردار، جو تمام فرشتوں کا سردار ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہاں پر رک جاتے ہیں. اس کے بعد چلنے کی طاقت نہیں ہے. اس کے وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا آغاز شروع ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے اور کتنا عظیم مرتبہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب سدرۃ المنتہا پر پہنچے. وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صریف الاقلام پر پہنچے. صریف الاقلام تقدیروں کی لکھنے کی جگہ، جو ہماری اور تمہاری جو تقدیریں لکھتے ہیں اس جگہ کا نام صریف الاقلام ہے. وہاں پر پہنچے. وہاں پر پہنچنے کے بعد عرش معلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہوئے. روبرو حاضر ہوئے براہ راست بالمشافہہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. اور وہاں پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا چیز لے کر آئے ہو، کیا چیز لے کر آئے ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، آپ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ کے خزانے میں موجود نہ ہو، لیکن یہ چیز ہے کہ وہ آپ کے خزانے میں موجود نہیں ہے. وہ ہے عبدیت، وہ ہے عاجزی، وہ ہے انکساری.
یہ عبدیت، عاجزی اور انکساری یہ بندے کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت صرف اور صرف بڑائی ہے، کبریائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے اندر عاجزی کا معنی ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے۔ اگر عاجزی اور انکساری تواضع کسی کے اندر ہے تو وہ ہمارے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں، تواضع لے کر آیا ہوں اور انکساری لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر عبادتیں ہوتی ہیں تو تین قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ ایک عبادت مال کی عبادتیں ہوتی ہیں، اور ایک عبادت زبان کی عبادتیں ہوتی ہیں، اور ایک عبادت جسم کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ زبان کی عبادت ذکر و اذکار، تلاوت اور درود شریف کا پڑھنا، یہ زبان کی عبادتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ، تمام زبانی عبادتیں تیرے لیے ہیں، کہ میں جتنا بھی ذکر کروں، جتنا بھی قرآن پڑھوں، جتنا بھی درود پاک پڑھوں، جتنا بھی تیرا شکر بجا لاؤں، تمام زبانی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ والطیبات للہ، تمام بدنی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ میرا رکوع تیرے لیے، میرا سجدہ تیرے لیے، میرا قعود تیرے لیے، تمام بدنی عبادتیں تیرے لیے ہیں، اور تمام مالی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں۔ زکوٰۃ جو میں ادا کر رہا ہوں وہ تیرے لیے ادا کر رہا ہوں، اور صدقہ خیرات جو بھی مالی عبادتیں ہیں وہ تیرے لیے ادا کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں نبی اللہ تعالیٰ کو دیا، التحیات والصلوات والطیبات۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تین تحفے عطا کیے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، یہ ایک تحفہ ہے۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو، وبرکاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہو۔ اور یہ تین تحفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر ایک سمجھنے کی بات ہے اور عشق کی بات یہ ہے کہ ہم اگر دنیا پر نظر ڈالیں تو اگر کوئی عہدہ ہم کو مل گیا تو ہم اپنوں کو بھول جاتے ہیں، غیروں کو بھول جاتے ہیں، تعلق رکھنے والوں کو بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹا بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیا، بڑے عہدے پر فائز ہو گیا اور بڑی مال و دولت اگر اس کے پاس آ گیا تو ماں باپ تک تو بھول جاتا ہے۔ انڈیا کا ایک واقعہ ہے کہ انڈیا سے ان کا بیٹا باہر ملک گیا تھا پڑھنے کے لیے، وہاں پر بڑی بڑی جگہ ڈگریاں لے کر واپس آیا، کئی سالوں کے بعد واپس آیا۔ اب باپ بیچارہ سادہ قسم کا آدمی تھا، سیدھا سادہ لباس پہن کر لینے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے پہنچا تو بیٹے کے دماغ سے باپ کی تصویر نکل گئی تھی۔ بیٹے نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو باپ بھی سیدھا سادہ تھا تو کہا کہ میں آپ کے گھر کا نوکر ہوں۔ تو میرے بھائیو، ہمارا حال دیکھیے، جب دولت اور مال آ جاتی ہے تو ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ہم اپنوں کو کیا اپنے ماں باپ تک تو بھول جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے، ہزاروں مائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے کسی نبی کو نہیں ملا، کسی رسول کو بھی نہیں ملا۔ اتنا مقام و مرتبہ اور اتنی قربتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ یہاں تک قرآن کریم میں لکھا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ صرف اور صرف 2 کمانوں کا فاصلہ تھا، اس سے بھی کم کا فاصلہ تھا۔ اتنے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وہاں حاضر ہوئے، لیکن وہاں پر بھی ہم گنہگار امتیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا۔
اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 تحفے عطا کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کے بعد نبی اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد اپنی امت کو یاد کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امت میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک قسم کے لوگ گنہگار ہیں، عاصی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، اور ایک ہے اللہ کے برگزیدہ بندے، متقی پرہیزگار بندے۔ یہ 2 جماعتیں ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں بچے ہیں، اگر 4 بچے ہیں تو 2 بچے شریر رہیں گے، 2 بچے اچھے رہیں گے۔ تو اگر گھر پر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم شریر بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے پاس پکڑ کر رکھتے ہیں، شرارت کرنے والے بچوں کو، اور جو شرافت والے بچے ہیں ان کو باہر دیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں، استقبال کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے گنہگار بندوں کا ذکر اس طرح کیا، السلام علینا، کہ صرف میرے اوپر سلامتی نہ ہو بلکہ ہم سب کے اوپر سلامتی ہو۔ اس میں گنہگار، نیک اور متقی پرہیزگار تمام بندے شامل ہو گئے، السلام علینا۔ اس کے بعد نیکوں کا ذکر الگ سے کیا، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد یہ تحفے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیے ہیں اور اللہ کے لیے ہیں۔ دوسرا تحفہ جو بہت بڑا تحفہ ملا ہے وہ نماز کا تحفہ ملا ہے۔ 50 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جب زکوٰۃ فرض ہوا تو زمین پر فرض ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر پیغام لے کر آئے تھے۔ جب روزہ فرض ہوا تو زمین پر فرض ہوا، جب حج فرض ہوا تو بھی زمین پر فرض ہوا۔ تمام احکام فرائض، تمام فرائض زمین پر فرض ہوئے، لیکن نماز کی جب باری آئی تو عرش کے اوپر فرض ہوئی۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں تمام عبادتیں فرضی ہے لیکن نماز عرشی ہے، نماز عرش کے اوپر فرض ہوئی ہے۔ تو نمازوں کا تحفہ ملا، 50 نمازوں کا تحفہ ملا تھا۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی، آپ واپس جائیے اور کم کرانے کی درخواست کیجیے، کم کرا کر آئیے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئے اور کم کرانے کی درخواستیں کی، 45 نمازیں کم کرائی اور 5 نمازیں اب امت کے اوپر فرض ہو گئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب ایک مرتبہ بول دیتے ہیں تو اپنی زبان بدلتے نہیں ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات بدلتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پڑھنا 5 ہے لیکن ثواب ملے گا 50 نمازوں کا۔ دوسرا تحفہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر ملا، سورۃ البقرہ کے آخری آیتیں ملی۔ اور تیسرا تحفہ جو ملا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہے کہ آپ کی امت میں اگر کوئی بندہ شرک نہیں کرے گا تو انشاءاللہ اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ یہ تحفے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر نصیب ہوئی ہے۔ سب سے اہم تحفہ نماز کا تحفہ ہے جو آج کل ہمارے اندر کمی بیشی اس سے زیادہ تر ہو رہی ہے، اس لیے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنین کی معراج ہے، نماز مومنین کی معراج ہے۔ اگر نماز میں آدمی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی روح پروان کر جاتی ہے، آسمانوں کی سیر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتی ہے۔ اصل میں نماز وہ نماز ہے اللہ تعالیٰ